دنیا ایک امرہ امتحان ہے اور ہم سب اس میں اپنے اپنے امتحان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا ہی ایک مختصر سا محدود سا وقت ہمیں دیا گیا، اور اس کے بعد ایک انسان پھر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ اور میں اگر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو اس شعور کے ساتھ جینے میں اور اس سے مختلف طور پہ جینے میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کو اگر تیار ہوتا دیکھیں، خوب اچھے کپڑے، خوب میک اپ، زیورات، سجنا سنورنا، تو آپ اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو؟ تو آگے سے کئی امتحان دینے جا رہی ہوں، پیپر دوں گی۔ تو آپ کہیں گے ریئلی تیاری کچھ کی ہے؟ نہیں، اس کا تو وقت ہی نہیں ملا، صبح سے درزی کے پاس تھی، پھر اس کے بعد ادھر ادھر جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کسی کو جب بہت ہی زیادہ لیئر موڈ میں دیکھیں اور وہ آگے سے آپ سے کہے ہاں میں شادی میں جا رہی ہوں، پارٹی میں جا رہا ہوں، تو بات تو سمجھ آتی ہے نا۔ بس یہ دو مختلف سوچیں ہیں۔ جو لوگ دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہیں، کمرہ امتحان سمجھتے ہیں، تو ایک سنجیدہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کو فن پلیکس اور بہت ہی زیادہ ہنسنے بولنے والی جگہ دیکھتے ہیں، ان میں سنجیدگی نہیں رہتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق عیب سے پاک اور بامقصد ہے، اس تھیم پہ چلتی ہیں۔ پورے خوبصورت طریقے سے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے بات شروع ہوئی، پھر خلق الموت والحیات لیبلوکم سے بات پوری ہوتی ہے، پھر 7 آسمانوں کی بات ہے، خلق 7 سماوات طباقا، پھر پورا یقین ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی جھول نہیں ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور نظر ڈالنے کی دعوت دی گئی کہ فرجع البصر هل تری من فطور، غور سے دیکھ لو آسمان میں کوئی سوراخ ہے؟ نہیں دکھا۔ اللہ جی کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں، اتنا پیارا آپ کا آسمان ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایور نیو ہے۔ تو کہا اچھا پھر ایک بار پھر دیکھ لو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک نہیں 2 بار بلکہ بار بار دیکھ لو، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی جھول نہیں دکھے گا۔ اللہ کی یہ سنت قرآن پہ بھی فٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو لگا پرانا وہ تھوڑی بھی چھت پھٹ جائے گی، گر جائے گا؟ 100 سال پرانے گھر میں بھی جا کر دیکھیں تو خوف آئے گا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے زمین کو دیکھ لیجئے، برف کو دیکھیے، ہر چیز ایور نیو نہیں ہے، ایور گرین درخت نہیں ہے۔ تو بس لکھیے یہی اصول اس کے اس قرآن کے اوپر بھی ہے۔ یہ قرآن پاک بھی ہمیشہ نیا لگتا ہے۔ میں صبح بھی پڑھا رہی ہوں آج کل الحمدللہ، اور شام کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ کل یہی پارہ ہم نے دورہ قرآن میں شروع کیا، پھر پورا ہوا، اور آج آپ کے ساتھ کرتے ہوئے بالکل ہی اور فیلنگ آ رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا طویل سفر ہے، 2.5 یعنی گھنٹے کو کر لے 2 پہ اوپر تو 2.5 گھنٹے میں، یہاں آپ کے پاس آپ کے لیے صرف 45 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ قرآن کو جتنے وقت کے حساب سے دیکھیں گے آپ کو اس کے اتنے مختلف رنگ دکھیں گے، اور جب اس کو ہم تفسیر کی کلاسز میں دیکھتے ہیں تو پھر تو عقل ہی گم ہو جاتی ہے۔ سورۃ ملک کم از کم 2 یا 3 دن میں کی جاتی ہے عموماً۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس میں اتنے رنگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ جس کی کائنات اتنی حسین آج تک نہیں، تو پھر اس کا یہ کلام یہ کیسے پرانا ہوگا؟ پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دے کہ یہ کہ 1400 سال پرانی کتاب کی باتیں کرتے ہو اور یہ کیا پڑھنے لگے ہو، تو آپ پورے شعور اور پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح میرے مالک کی کائنات میں کوئی جھول نہیں اور وہ پرانی نہیں دکھتی، اسی طرح اس کے اس کلام میں بھی جھول نہیں ہے، اور جمال بھی ہے اور کمال بھی ہے، خوبصورتیاں ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی ہیں۔ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، رب کے خزانے اتنے کھلے ہوئے ہیں، لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمارا دھیان نہیں لگتا اس میں۔ ہم تو کسی غم میں جی رہے ہوتے ہیں یا کسی ایکسائٹمنٹ میں سے گزر جاتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے بھی، اور آسمان تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا بھی ہے تو اللہ ماشاءاللہ دکھ کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو محسوس کرے، میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں میری کیا جگہ ہے۔ پھر آیت نمبر 6 سے 11 6 to 11 آخرت میں نکلنے والے کفر کے ہولناک انجام اور نتائج۔ کیا نتائج نکلنے والے ہیں؟ جہنم کے دروازے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے ہم سب کو سوچ کے انداز سے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب انکار کرنے والوں کو جنہوں نے رب کا انکار کیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے عذاب ہوں گے،
تو دیکھیں گے کہ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، چنگھاڑ رہی، جیسے گدھا کبھی ایک بات اونچی نکالتا ہے پھر آہستہ نکالتا ہے. پوچھا جاتا ہے بھی سناؤ جوش کیوں کھا رہی ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی اس کے داروغہ سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا، وارنر، ڈرانے والا، نبی، رسول، داعی دین، استاد، معلم، آتے تو رہتے تھے لوگ، میسج تو بڑے آتے تھے. پھر تم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے کوئی اہمیت ہی نہ دی، ڈینائڈ، جسٹ ریجیکٹ کرو، نہیں لینی ہمیں یہ انویٹیشن، وی ڈیڈنٹ ایکسیپٹ دا انویٹیشن. اور جب باہر جا کر بات کرنی پڑتی تھی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کچھ نہیں اتارا اللہ نے، یہ کچھ اللہ نے نہیں کہا، یہ ایسی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ کے دائی کے پیغام کو بھی جھٹلایا اور اللہ کے نازل کردہ کو بھی جھٹلایا، اور بلکہ زبان کچھ اور کھلی، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. ہم نے کہا تم بہت ہی بڑی گمراہی میں، یعنی یہ جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، ہر وہ کہیں کی کام ہے، یہ بھٹکے میں ہیں. ہم دیکھو کتنے اچھے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے، نیچرل ڈریس میں رہتے ہیں. وہ تو اتنی معصوم ہے بیچاری، باہر آتے ہوئے یاد ہی نہیں رہتا کہ کپڑے بھی اوپر پہننے تھے کچھ. ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اور دینداروں کے 2 بال دکھ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے غیبت کرنی تھی، غیبت حجاب پہننا ہوا اور ساتھ دیکھیں ان کی یہ آتے ہیں، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے تھے. یعنی اس طرح کی باتیں چھانٹتے تھے یہ لوگ. اور حسرت کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور ہم عقل رکھتے، ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو پڑھ کر بس خود ہی بات کرتے رہنے کو دل کرتا. اور جو ہر رات سونے سے پہلے سورت کو پڑھے، جو کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، تو مجھے بتائیے کیا اس کو یاد نہیں رہے گا کہ میں ایک امر امتحان میں ہوں؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس اعتراف کیا انہوں نے اپنے ایک گناہ کا. ایک گناہ بس، ذنوب نہیں ہے. اور یہ ذنب تھا تکذیب کا اور شرک کا، کیونکہ باقی تو اس کے بعد نہیں. یہ اسی میں فیل ہو گئے تو اگلے نمبر کون دے؟ امتحان میں پہلے ہی پیپر پرچہ، پہلے ہی سوال غلط ہو جائے تو اگلا دیکھنے کو دل نہیں کرتا استاد کے کہ اگلا بھی ایسے ہی ہوگا. اور لازمی امتحان سوال چھوڑ کر آپشنل پہ پڑے رہیں تو کوئی بھی پاس نہیں کرے گا. آج لوگ فرائض چھوڑ چھوڑ کر حقوق العباد پورے کرتے ہیں. کَفَسَقًّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس کے بعد دیکھیں آیت 12 سے 14، خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، العلیم ہونا، اور اتنی پیار اور محبت بڑی پکار ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے. تو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اور آیت 15 سے 23، کائنات کے حقائق پر غور و فکر، جس میں زمین کا بچنا بھی ہے، اس کا رزق نکالنا بھی ہے، آسمان کی بات بھی ہے، اور اوپر سے پتھروں کے برسنے کی بات بھی ہے، اور اسی طرح سے پرندوں کے اڑنے کی بھی بات ہے، اور ایک لشکر جو اللہ نے آسمان سے رکھا اس کی بھی بات ہے، سیدھا چلنے والے اور منہ نیچے کر کے صرف بطن اور فرج کے تقاضے پورے کرنے والوں کی بھی بات ہے. اور آیت 24 سے 27، تمام انسانوں نے بالآخر رب کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ بات بھی ہے. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. حشر یاد دلا دیتی ہیں یہ آیتیں. آیت 28-29، کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کی گئی باتوں کا جواب. لوگ باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف سے کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ. یہ من معیہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. او رحمنا، یا ہم پہ رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور پھر آیت نمبر 30 میں ایک سوال ہے، کون ہے اللہ کے سوا جو انسان کو پانی جیسی بنیادی ضرورت بھی فراہم کر دے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ تم کو جاری پانی دے اگر اللہ تعالیٰ پانی روک لے. کتنی جگہ پہ قحط سالیاں ہیں. آج لوگ دنیا میں کہاں کہاں کھپ رہے ہیں، پریشان ہیں. کیا انسان اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا کہ میں کہاں کھویا ہوا ہوں؟ تو یہ تھی سورۃ ملک.
ہدایات میں سے آیت دیکھے تو پہلی اور دوسری الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کائنات پہ غور و فکر کرنا سکھاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یخص ہوتا ہے کہ تم کمرہ امتحان میں ہو۔ آپ دیکھیے کمرہ امتحان میں عموماً وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، ایگزامینر کے دیکھنے کا احساس ہوتا ہے، ایک سیٹ سلیبس ہوتا ہے، پڑھ کے جانا ہوتا ہے، پھر نمبرز ملتے ہیں، پھر اسی طرح سے سوال نامہ ہوتا ہے، ٹائم شیٹ ملتی ہے، وہ سارے مرحلے لکھ لیجئے۔ تو یہاں ہمارا ممتحن اللہ تعالیٰ، سلیبس قرآن ہے، جو ہم سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور باقی باتیں آپ خود ہی دیکھ لیں۔ بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس موضوع کو ڈی کیو میں ڈسکس کیا 2020۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو سورت قلم، جس کو نون بھی کہتے ہیں۔ قلم کے لفظ پہ غور کیجئے، اتنی اہمیت ہے قلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا ادھر۔ تو اس صورت کو بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھیں، اور اب ہم آیتوں کو ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے ہدایات کے لیے۔ پہلی 3 آیتیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قیامت اور آخرت برپا ہو کر رہے گی۔ مان لیجئے قیامت کے ناموں میں سے یہ نام بھی آپ کو دکھتے ہیں کہ قیامت نے آ کے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 4 سے 12، آخرت کا انکار کرنے والی قومیں عذاب سے دوچار ہو گئیں۔ بڑی بڑی قوموں کے نام ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو نہ مانا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کا نقشہ ہے آیت 13 سے 17 میں، کہ جب قیامت آئے گی نا تو تمہاری سب کھڑی فصلیں ختم ہو جائیں گی۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سے لے کر آیت 17 تک دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو عزت کا مسئلہ بنا کر گناہ کرتے تھے۔ پھر آیت 18 سے 37، دنیا اور آخرت کا مقصد کیوں پیدا کیا؟ صرف کھانے پینے کے لیے، چرنے چگنے کے لیے۔ اور پوری صورت میں آپ دیکھیے تو قرآن کو جھٹلانے پر کفار کو تنبیہ ہے، پورا دوسرا رکوع۔ اگر اوورال اس صورت پہ بات کروں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ دعوت اللہ میں دوسرا بڑا کام کرنے کا یہ کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام دکھائیے۔ پہلے میں کیا تھا؟ تبارک الذی، دوسرے میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آج اللہ کے نبی کے بارے میں بھی بہت سارے مغالطے ہیں لوگوں کے دلوں دماغوں میں، آج دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، علم کام کر دیجئے۔ پھر آگے دیکھیے تیسری صورت معارج ہے، عروج سے، اسی سے لفظ معراج بھی ہے، بلندی کو کہتے ہیں، قیامت ہی کی طرف اشارے ہیں اس میں بھی۔ پہلی چیز اس میں جو ڈسکس ہو رہی ہے، جو عذاب مانگا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا، پکی بات ہے، عذاب آ کے رہے گا، تم مانو نہ مانو۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آ کے رہے گی جیسے پچھلی قوموں پہ آئی تھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْجِبَالُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ پھر روز قیامت عقائد اور اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، جو کیا ہوگا آج دنیا میں کل وہی ہوگا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، رشوت کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے، فیورٹزم بھی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ نمبر لگوا لیتے ہیں ادھر ادھر سے کوششیں کر کے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پھر ہاؤ مکرو کتابیہ، اچھے کام کرنے لئے خوشی خوشی اپنے رپورٹ کارڈز دکھا رہے ہوں گے، اس بچے کی طرح جو فرسٹ آئے۔ اور اس کے برعکس غلط کام کرنے والے کتنا دکھی ہوں گے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ولم ادری ما حسابیہ، حسرتیں دیکھیے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں میں مل گیا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا کتاب نامہ ہی نہیں ملتا، یعنی میرا رزلٹ ہی گم جاتا، پیپر ہی ختم ہو جاتے، اور مجھے حساب کا ہی نہ پتہ چلتا، کاش میری موت ہی میرا کام تمام کرتی۔ پکڑو اس کو اور دھکیلو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹ دلا رہے ہیں کہ وہاں تمہاری ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ تو ہو کے رہے گا۔ اور پھر کفار کو تنبیہ اور اللہ کے نبی کو تلقین۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو اس پورے حصے میں اگر آپ دیکھیے
تو ہر آیت پہ غور کر کے تو ملتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ اس میں سے آیتیں نوٹ کر لیجئے جس پہ بعد میں آپ نے غور کرنا ہے، اور چونکہ اب اس بارے میں ہدایتیں نہیں ہیں، صرف تذکیر ہے۔ ہدایت ہوتی کوئی کام کرنا، یہ کر لو، یہ نہ کرو، اس میں تو صرف غور و فکر ہے۔ تو غور و فکر کے لیے اس میں بہترین آیتیں 19 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ہے۔ دو مختلف کردار، ایک فیل ہونے والا اور ایک فرسٹ آنے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا میں کوششیں صحیح رخ پہ کرنے کی توفیق دیں۔ اور خاص طور پہ اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نوٹ کیجئے اگر تو قیامت کی ہولناکیاں جب آگے آنے والی ہیں سورۃ معارج میں، الحاقہ اور اس کے بعد معارج، آیت نمبر 8 سے 18، یوم تکون السماء کالمہل۔ ذرا سا تصور میں لا کر دیکھیے اس کو، پھر سمجھ آتی ہے بات، اس کے علاوہ نہیں آتی کہ انسان کتنا زیادہ غور و فکر کرے گا پھر ہی یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہ کر عذاب نہ مانگے اللہ سے، بلکہ ہدایت کی دعا مانگے۔ یہ کہیے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نہیں کتاب سے ہدایت دے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو عذاب سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ یوم تکون السماء کالمہل۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی دلی دوست کام نہیں آئے گا۔ مانگنے والے جب عذاب مانگتے ہیں تو اللہ کی پکڑ کتنی آتی ہے ان پہ، جتنا زیادہ اس میں اگر دیکھا جائے تو جو عذاب مانگا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کرے گا۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت عقائد اور اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور کفار کو تنبیہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہے، اور آپ کو مجھے دعوت دی گئی کہ تم غور کرو اس بات پہ کہ جب آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو کچھ نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا عذاب کے بدلے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ دیکھیں بیٹے کا نام سب سے پہلے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے پیارا ہوتا ہے، اس لیے کہا بیٹا لے لو، پہلے بیٹے سے بات کرتے ہیں شروع، باقیوں کو تو بعد میں دیں گے۔ اور اسی طرح اپنے کنبے کو جسے پناہ دیتا تھا اور وہ زمین کے سب لوگوں کو، تاکہ یہ اسے نجات دلا دیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے، کھالو تھے ٹالنے والی۔ وہ ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گی جس نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا اور بند کر کے رکھا۔ تو ایک ایسی پرسنالٹی جو واقعی معیوب ہے۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے، ایک داعی دین کی خوبصورت مثال، 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے کوئی بہت اچھا جواب نہیں دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی وہاں ہوتا تو اتنے صبر اور استقامت سے کھڑا نہ رہتا جیسے اللہ کا وہ بندہ رہا۔ اور یاد رکھیے آپ وہی کام مستقل کریں گے جو آپ اللہ کے لیے کریں گے۔ لوگوں سے نفع کی امید، نفع کو تو چھوڑ دیجئے، لوگوں سے صرف تعریف کی امید پہ کام کرنے والے، اور تعریف کی جگہ تنقید ہو جائے، کام نہیں کرتے، چھوڑ جائیں گے، کہیں گے جائیں جی ہم نہیں کر رہے، بس اینف از اینف۔ حضرت نوح کو تو کسی سے کوئی اچھی امید بھی نہیں تھی، پھر بھی لگے رہے، کیونکہ ان کو تو پیچھے سے بدلے مل رہے تھے۔ جب اللہ سے معاملہ چلتا ہے نا تو پھر بندہ بالکل بندوں سے بے نیاز ہوتا ہے، بیچ میں بندے تو نکل ہی جاتے ہیں، اور صرف اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو پہلی آیت میں حضرت نوح کو منصب رسالت کی سپردگی ہے۔ آیت 2 سے 4 میں حضرت نوح کو اپنی قوم کی دعوت ہے، جیسے سورۃ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف پہ نا، اسی طرح سورۃ نوح پوری کی پوری حضرت نوح کی کہانی ہے، لیکن بڑی سیڈ سٹوری ہے، ایک دم دل بھر جاتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ جنت میں جا کر حضرت نوح سے پوچھیں گے کیا تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو اس وقت، کچھ حال تو سنائیے، جب لوگ آپ کو دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے، منہ پہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ آیت 5 سے 20 میں آپ کی طویل عرصے تک دعوت اور تبلیغ کی روداد ہے۔ پھر آیت 21 سے 24 میں قوم کی ہر دھرمی اور حضرت نوح کی بے بسی ہے۔ آیت 25 سے 28 میں عذاب کا نزول ہے، اور آخر میں پھر انبیاء کرام کی طرف سے جو دعا کر دی جاتی ہے وہی دعا جس کے نتیجے میں ایمان والے بچا لیے جاتے ہیں اور کفار پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔
اور پھر آخر میں دعا دیکھیے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ اکبر۔ اپنے لیے جو آیتیں نوٹ کریں گے آپ 5 سے 12۔ دعوت نوح کیا تھی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو باواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے فوائد ہیں۔ شعور سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آگے سورۃ جن ہے، ایک پوری کہانی کہ جب بات سمجھ آ جائے تو اس کو دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ناخلا کے مقام پر تھے جہاں یہ جنات سے ملاقات ہوئی، طائف سے واپسی کا سفر تھا، اور جنات نے اللہ کے نبی سے کچھ باتیں سیکھی، اور انہی میں سے جا کر یہ باتیں، پوری ایک سٹوری ہے جو ایک جن اپنی قوم کو کہانی سناتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلی 15 آیتیں 1 سے 15 جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا اور اپنی قوم کو خبردار کرنا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پھر آیت نمبر 16 سے 18 تک شرک سے بچنے اور راہ راست اپنانے کا صلہ۔ جیسے انسانوں میں شریعت ہے نا، جنوں میں بھی ہے، وہاں بھی توحید شرک ہے، یہاں بھی ہے۔ تو ان آیات میں بتا دیا وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 23 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت پر کفار مکہ کو ملامت کہ تم پاس رہتے ہوئے نہیں سیکھ سکے۔ وہ جنات دور سے 1-2 دفعہ سن کر گئے اور سیکھ کر چلے گئے، اور حقیقت یہ شاید کسی نے بات کہی ہو سچ کہ چراغ تلے اندھیرا۔ اور اس کے بعد کفار کو تنبیہ کہ اللہ کے نبی کو بے یار و مددگار مت سمجھو، آیت 24 سے 25 میں یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر 26 سے 28 تک عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ بڑے خوبصورت موضوع پہ صورت کا اختتام ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ایک ایک کو گن کے رکھا ہوا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹس کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیں تو 22 اور 23 عذاب سے بچاؤ کیسے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں سے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے۔ آگے ہے سورۃ مزمل، ابتدائی دور کی وحی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین کا بڑا بھاری کام آپ پہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنی فکر کرو۔ دیکھیے گا پہلی 7 آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قیام اللیل کے ذریعے تیاری کا حکم۔ قم اللیل الا قلیلا، پہلے تو خطاب بڑا پیارا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سونے والے۔ ایسے لگتا ہے جو بچہ کافی دیر سو چکا ہو تو ماں کہتی اٹھ چادر لپیٹ کے سونے لے، بلینکٹ والے اٹھ کام کرو، اٹھو اسکول جانا ہے۔ پیار اور محبت بہت دکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور خاص طور پہ انبیاء کرام سے۔ جو کام کریں اللہ کے رستے کے، اللہ کو ان پہ پیار آئے بھی کیوں نہ۔ محبت کے دعوے تھے، دلیلیں بھی تھی ساتھ۔ آج ہم صرف دعوے کرتے ہیں، دلیل تو ایک کے وقت تو ہمیں ویسے ہی نیند آ چکی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ رات کے وقت کچھ عبادت کی بات ہے، اور آیت 8 سے 14 میں دیکھیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہنے کی تلقین۔ اللہ کے نبی نے یہ تبتل کیا اور غار حرا میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں طور پہ گزار کر آئے۔ آپ کو مجھے بھی اس کلام کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن تو کرنا پڑے گا، نہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
جی بند کمروں میں, چونا گڑھ دیواروں میں بیٹھ جاؤ, بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ, جہاں جب جس طرح موت آنی ہے آ کے رہے گی, کر لو جو کرتے ہو. تو موت سے مفر نہیں ہے. مت سوچیے گھر بیٹھیں گے تو جان بچ جائے گی. بس یہ دعا کرے جہاں بھی ہو, سفر میں موت آئے یا حضر میں آئے یا گھروں میں آئے, ایمان کی حالت میں آئے, اور یا یہ تو نفس المطمئنہ کی پکار سنائی دی جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے, معاملے سیدھے کر کے دنیا سے ہمیں جانے والوں میں بنائے. پھر اس کے بعد آیت 15 سے 19 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کفار مکہ کو تنبیہ کہ آپ ان کی مخالفت چھوڑ دیجئے. آپ کا معاملہ ایسے لوگوں سے نہیں پڑا ہوا کہ جن کے پیچھے کوئی نہیں. اس نبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. جی اور پھر آگے پورا رکوع نمبر 2 اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ سے شروع ہوتا ہے. خوبصورت چیز دیکھیے, پورا رکوع ایک آیت پہ محیط ہے اور کافی لمبی آیت ہے. نماز حکم میں تخفیف اور دنیا میں کیے گئے نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے, یہ پیغام ہے اس کا. اور آپ نے میں نے جو آیتیں لینی ہے اپنے تدبر کے لیے وہ ابتدائی 5 آیتیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سے لے کر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. یہ کون سا تھا یہ آپ کو پتہ چلے گا اگلی سورت میں, سورت مدثر. وہاں قیام فی اللیل ہے تو یہاں قیام فی النہار ہے. یہ تھی بوجھل ذمہ داری ابلاغ کی, تبلیغ کی, انسانیت کو پیغام دینے کی. اور دونوں ٹوین سورج ہیں, ایک ہی دور کے. مزمل اور مدثر دونوں میں ایک ہی چیز ہے, چادر اوڑھوانے والے. دوسر بھی کہتے ہیں اور زمل بھی کہتے ہیں. زملونی زملونی پہلی وحی کے بعد کی جو کیفیت تھی, حضرت خدیجہ کو آپ نے یہ جملے بولے تھے کہ مجھے چادر اڑا دو. تو سورت مدثر کو دیکھیے تو پہلی 7 آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حکم ہے کہ آپ رسالت کے کام کیجئے. قم فانذر وربک فکبر, یعنی سونے کے دن گئے اب اٹھیے. اور پھر اللہ کے نبی جو اٹھے تو پھر 23 سال اٹھے ہی رہے. پھر آج اپنے روزے میں اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہوں گے. کام کر جائیے دنیا سے, پھر جتنا مرضی آرام کیجیے گا. جو دنیا میں آرام کریں گے ان کا دل پتہ نہیں کیسے لگے گا قبر میں. بہت سو بھی جائے نا انسان تو بھی تھکتا ہے, پھر کمر تھکتی ہے, پھر دکھتی ہے, پھر دل کرتے اٹھ کے جائیں. جیسے بہت دن گھروں میں رہنے کے بعد اب لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ باہر نکل پڑیں. تو مومن دنیا میں آن جاب ہوتا ہے, آن ڈیوٹی ہوتا ہے, اور قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کا ری اسیسمنٹ, چھٹی. اور اس میں مومن سوتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے, نم کا نومت الروز. فرشتوں ان کو نہ اٹھاؤ, یہ بہت کام کر کے آئے, بڑی محنتیں کر کے آئے ہیں. اب ان کو ایک ہی بار جنت میں لے جانے کے لیے اٹھایا جائے گا. ماں بھی اپنے اس بچے کو جو پیپر دے کے آیا ہو, ساری رات پڑھا, بلکہ 2-3 راتوں سے جاگ رہا تھا, کہتے اب اس کو نہیں اٹھانا, اس کو سونے دو. لیکن اچھی مائیں نماز کے لیے تو پھر اٹھائیں گی. ہماری مائیں کھانے کے لیے اٹھا لیتی ہے, نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. اچھا اس کے منہ میں لقمے ڈال دو, بھوکا نہ روزہ رکھ لے, فجر صبح اٹھ کے پڑھ لے گا. یہ نہ کیجیے آپ پلیز. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 8 سے 10 منکرین حق کو برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے. علی الکافرین غیر یسیر. آیت 11 سے 26 منکرین حق میں سے کردار کی تصویر کشی ہے اس میں اصل میں ولید بن مغیرہ کی, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع بھی دیا, قریب بھی آ گیا, ہدایت کی چمک ذرا سی چوند بھی گئی آنکھوں میں, لیکن پھر تعصب اور انا پرستی سامنے آتی ہے اور کئی لوگ ہدایت کے بالکل قریب سے پلٹ جاتے ہیں. آیت 27 سے 48 دوزخ کی ہولناکیاں اور اس کے مستحق لوگ کہ جن کو واقعی پھر اسی جگہ جانا ہے اور پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. سوسلیہ سقر وما ادراک ما سقر, یہ بتا تجھے کیا چیز آگے داخل کر رہی ہے, پوچھا جائے گا آگے جا کر. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. پھر آیت 49 سے 53 کفار کے مرض کا اصل سبب کیا ہوتا ہے بھلا, آپ سوچیں ذرا, کیا سبب ہوتا ہے ایسے لوگوں کا؟ ہدایت سے بھاگنا. کچھ لوگوں کو ہدایت سے الرجی ہوتی ہے,
فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ، جیسے جنگلی گدھے ہوں. فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. عربی میں قسورہ سے شیر کو کہتے ہیں، حمر گدھے کو کہتے ہیں. یعنی ان کو اتنا زیادہ ہدایت سے، حق سے خوف آتا ہے کہ نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسری چیزیں ہوں تو کتنی خوشی خوشی بھاگ بھاگ کے آئیں. اور پھر آیت 54 سے 56 آخری آیتیں، اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی حاجت نہیں. اتنا شاخی انداز ہے. فمن شاء ذکر، جس کا دل کرتا پڑھ لو، جس کا دل کرتا نصیحت لے لو، مطلب نہیں لیتے تو نہ لو، یہ مراد ہے. پہلی 7 آیتیں اس میں سے ہدایت کے لیے لیجئے. فریضہ رسالت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کر دیجئے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اور اس نیت سے احسان نہ کیجئے کہ اس سے زیادہ کے طلبگار ہوں، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے. تا یہ دین کی بے نیازیاں ہیں اس میں. اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور اپنے دامن کو دھبوں سے پاک رکھنا. کوئی الزام لگ جائے گا تو لوگ آپ سے دین کی بات لیں گے ہی نہیں. اللہ فتنوں سے بچا کے رکھے اور آزمائشوں سے. دل دماغ کا تزکیہ رکھیے، کپڑے صاف ستھرے پہنیے. آپ کے حال حلیے کو دیکھ کر اگر لوگ متاثر نہ ہوئے تو آپ کی بات کون سنے گا. اور لوگوں سے کچھ نہ طلب کیجیے، ایک لفظ بھی تعریف کا نہیں. پھر آیت 42 سے 46 کو بھی لے لیجیے. اہل جہنم ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کیا لے آئی؟ اور سقر جہنم کی ایک بڑی سخت وادی کا نام ہے، عذابوں سے بھری ہوئی. قالوا لم نک من المصلین، ہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بس ویسے بہت اچھے کام کرتے ہیں میرے ہسبینڈ، بس نماز نہیں پڑھتے، یہ ٹون ہے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو نہیں کھلاتے تھے. ویسے دل کے بڑے کھلے ہیں، دوستوں میں ہزاروں لٹاتے ہیں، شادیوں میں اور سسرالوں سے دعوتوں میں 10 کھانے پکواتے ہیں، بس مسکینوں کو مشکل لگتا ہے دینا. اور وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اصل بات ہے کہ ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد سورت قیامہ، قیامت کی یاد دلانے والی سورت. نام بھی قیامت، پیغام بھی قیامت. کیا ہیں اس کے مضامین؟ منکرین کے آخرت کے وقوع سے متعلق شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے کہ تم کہتے ہو قیامت نہیں آنی، حالانکہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور تم سمجھتے ہو کہ آئے گی کیسے، ہوگا کیسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر کے دکھائیں گے، تمہاری ایک ایک پور سیدھی کر دیں گے، تمہاری فنگر پرنٹ صحیح ہو جائیں گے، ویسے دوبارہ بنا دیں گے. تمہیں کیا بنانا ہے؟ تمہارے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں تھے. پھر اسی طرح آخرت کی وجہ خواہشات نفس، آخرت سے انکار کی وجہ خواہشات نفس. پکی بات ہے، یہ نفس کی خواہشات ہی ہیں جو ہمیں اللہ کے کلام اور اللہ کی یاد اور نماز سے دور کرتی ہیں. اور کفار جس وقت کے آنے کا انکار کر رہے ہیں وہ تو آ کر رہے گا. تم نہ مانو، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو تو بلی تو کھڑی ہے سر پہ. اور اس میں خاص طور پہ موت کی سختی، آیت 26 سے 30 لے لیجئے ہدایات کے لیے. موت کی سختیاں، ایسے لگتا ہے کہ سامنے آنکھوں دیکھا کسی کے دنیا کے جانے کا وقت دیکھ رہے ہیں. کلا اذا بلغت التراقش وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک والا، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور اس جان بلب نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. اس روز تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا، واپسی کا سفر، جہاں سے آئے تھے ادھر چل پڑے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس بارے میں سورۃ دہر ہے جس میں جنت کے تذکرے ہیں. آپ اس کو ضرور بعد میں دیکھیے گا. کیا خوبصورت طریقے سے خلط علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کی بات ہوئی کہ انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. پھر انسان کے نطفے سے پیدا ہونے کی بات ہے کہ نطفۃ نمشاجن کیوں پیدا کیا گیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم آزماتے ہیں اس کو، پھر ہم اس کو دیکھنے اور سننے والا کر دیتے ہیں. اور اصل پیغام اس میں ہے انا ہدیناہ السبیل،
اما شاکرم و اما کفورا، شکر کرتے ہو کہ نہ شکرے بنتے ہو۔ اور اس میں جنت کی بڑی خوبصورت منظر کشی ہے۔ آتا ہے کہ ایک شخص صرف اس کی آیتوں کو سن کر بے ہوش ہوئے اور جان نکل گئی تھی۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا، ہم ایسے ہی پڑھ پڑھ کے آگے سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی سورت جو پارے کی آخری سورت ہے، سورت مرسلات ہے جی، جہنم کے تذکرے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ کیسے قیامت کے بعد جہنم کے منظر دکھا کر ایسے لگتا ہے کہ بالکل جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور بار بار ایک جملہ ہے اس میں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا میں کائنات میں پھیلی ہوئی کچھ نشانیاں، اور پھر آخر میں دوبارہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ 9 دفعہ یہ آیت ہے تقریباً، اس میں گن لیجئے گا ابھی۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، تو خود سے پوچھئے جھٹلاتی تو نہیں ہو؟ کہیں میرا ذکر قیامت کے دن جھٹلانے والوں میں تو نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میں جھٹلانے والوں میں نہیں، ماننے والوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 29۔ کل انشاءاللہ تکمیل ہوگی، اپنے ساتھیوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تکمیل کے نام پر خوشی سے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں جاتے۔ اسی سوچ سے دوسروں کو ہمیشہ بلایا کریں کہ شاید ایک دفعہ سننا ہی ان کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔